صحابہ اکرام نے عرض کی کہ ہم پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا۔ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر تیسری مرتبہ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے باپ کا۔ 2 مرتبہ میرے رسول نے فرمایا تمہاری ماں کا زیادہ حق ہے، تیسری مرتبہ میرے رسول نے فرمایا کہ تمہارے باپ کا حق تم پر ہے، سب سے زیادہ حق۔ اور چونکہ خالق حقیقی اللہ ہے اور اس دنیا میں لانے کا ذریعہ جو وہ والدین ہیں، اگر تم میں سے تمہارے کوئی والدین کوئی ایک بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے اور ان کی خدمت کر لو، بڑھاپے کے عالم میں جس طریقے سے بچپن کے اندر تم لاچار تھے، بے بس تھے اور تمہارے ماں باپ نے تمہاری خدمت کی تھی، تمہیں چلنا سکھایا، تمہیں بولنا سکھایا، اگر آج تمہارے ماں باپ تمہارے والدین بزرگی کو پہنچے ہیں، بڑھاپے کو پہنچے ہیں، تو جو سلوک تمہارے والدین نے تمہارے بچپن میں کیا تھا تمہارے ساتھ، وہی سلوک تم اپنے والدین کے ساتھ ان کے بڑھاپے میں کرو۔ اگر تم نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بڑا بدبخت انسان وہ ہے کہ اس کی حیات میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ گئے اور اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، اپنے ماں باپ کو ایذا دی، تکلیف پہنچائی، بڑھاپے کا خیال نہیں کیا۔ ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، ماں کا حق ہم پر سب سے زیادہ ہے۔ ماں تمام پریشانیوں کو جھیل کر کے اپنے بچے کی خوشی مقدم رکھتی ہے، چونکہ ہمارے پاس جو چیز رہتی ہے اس چیز کے رہتے ہوئے ہمیں اس چیز کی قدر نہیں ہوتی، ہم اس چیز کی قدر نہیں کرتے۔ اگر ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس مال ہے، تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جب ہم سے وہ دولت چھن جاتی ہے تو پھر ہمیں قدر ہوتی ہے، کاش کہ ہمارے پاس دولت ہوتی۔ آج ہمارے پاس والدین کی دولت ہے، آج ہمارے پاس ماں باپ کی نعمت ہے، آج ہمیں قدر نہیں ہے۔ جب یہ اس دنیا سے ہمیں چھوڑ کر کے چلے جائیں گے تب ہماری آنکھوں میں آنسو ہوں گے، تب ہمارا دل پھٹے گا، تب ہمارا دل دہلے گا۔ جب اس دنیا سے نہیں چلے جائیں گے، آج ہم اگر پہچانے جاتے ہیں تو اپنے باپ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، فلاں کا بیٹا ہے۔ آج ہم نانی کے یہاں جاتے ہیں، اگر ماں کے گھر پہ جاتے ہیں تو اپنی ماں کے نام سے پہچانے جاتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا ہے۔ اگر ہم ددیال میں ہیں تو اپنے باپ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے، فلاں کا بیٹا عالم بن رہا ہے، فلاں کا بیٹا انجینئر بن رہا ہے۔ آج ہم اپنے باپ کے نام سے دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ جب یہ دنیا میں نہیں رہیں گے تب ہمیں پچھتاوا ہوگا، تب ہمیں رونا آئے گا کہ کاش ہمارے والدین ہمارے پاس ہوتے اور ہم نے ان کی خدمت کر لی ہوتی۔ جو چیز ہمارے پاس جب تک ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، جب اس دنیا سے چلی جاتی ہے، ہم سے چھن جاتی ہے، تب اس کی قدر ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاس والدین کی دولت ہے، والدین کی نعمت ہے، آج ہم ان کی قدر کر لیں۔ کل اگر اس دنیا میں نہ رہے تو ہمیں موقع تک نہیں ملے گا ان کی خدمت کرنے کا۔ ایک باپ کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے؟ وہ باپ جس نے نہ دھوپ کو دیکھا، نہ کڑکتی سردی کو دیکھا، نہ بارش کو دیکھا، نہ تپتی ہوئی دھوپ کو دیکھا، تمام پریشانیاں اٹھا کر کے اپنے بچوں کی خوشیوں کو مقدم رکھا، اپنے اہل و عیال کی خوشیوں کو مقدم رکھا۔ وہی باپ ہے جس نے کڑی دھوپ میں محنت کر کے تمہاری خوشیوں کو پورا کیا، تمہاری آرزوؤں کو پورا کیا، تمہاری تمناؤں کو پورا کیا، تمہاری خواہشات کی تکمیل کی۔ وہی باپ ہے جس نے کڑکتی سردی میں مزدوری کر کے تمہارے سپنوں کو پورا کیا۔ وہی باپ ہے جس نے برستی بارش میں، تپتی دھوپ میں اور کڑاکے کی سردیوں میں تمام پریشانیوں کو نہ دیکھ کر کے اپنے اوپر تمام پریشانیاں ڈال کر کے تمہاری خوشیوں کو مقدم رکھا، تمہاری خواہشات کو پورا کیا، تمہارے سپنوں کو پورا کیا۔ آج وہی اولاد جس کی
جس کی تمام خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے والدین نے تکلیفیں سہی، دوسروں کے تانے سہے، دوسروں کی مزدوریاں کی، دوسروں کے گھروں پہ جا کر کے اس کی مزدوریاں کی، دوسروں کے پیر پکڑے، دوسروں کی جیب سے پیسہ نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آج وہی اولاد جب جوان ہو گئی، والدین بڑھاپے کو پہنچے ہیں، وہی اولاد بڑی آسانی سے کہہ دیتی ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ حقیقی موت تو بعد میں ہوتی ہے، باپ وہی مر جاتے ہیں۔ حقیقی موت بعد میں آتی ہے، لیکن والدین کا دل وہیں پھٹ جاتا ہے جب اولاد اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ جس زبان سے تم نے یہ جملہ بولا ہے وہ زبان تمہارے ماں باپ کی قرض ہے، جس دل سے تم نے یہ جملہ سوچا ہے، اس بات کا احساس تمہارے دل میں آیا تو وہ دل تمہاری ماں کا قرضہ ہے۔ جس ذہن سے تم نے اس کو سوچا جملے کو، وہ ذہن تمہاری ماں کا قرضہ ہے۔ تمہاری ہر چیز تمہاری نہیں ہے، تمہاری ماں کی قرض ہے۔ تمہارا کیا ہے اس دنیا میں؟ تم دنیا میں آئے تو ماں باپ کے ذریعے آئے، تم نے چلنا سیکھا تو ماں باپ کے ذریعے چلنا سیکھا، تم نے بولنا سیکھا تو ماں باپ کی بدولت سیکھا، اور آج تم نے وہ جملہ کہہ دیا جو تمہیں قیامت تک نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ماں باپ کا دل پھٹ کر رہ جاتا ہے۔ یہ ایک کھیتی ہے، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے۔ اگر تم نے گیہوں بوئے ہیں تو گیہوں ہی کاٹو گے، دھان نہیں کاٹ سکتے۔ آج اگر تم اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے، آج اگر تم اپنے والدین سے محبت نہیں رکھتے، والدین کی بے حرمتی کرتے ہو، تو آنے والا کل تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ آنے والا کل تمہارے لیے بھی وہی منظر لے کر کے منتظر ہے۔ آنے والا کل تمہارے لیے بھی انتظار میں ہے کہ آج تم اپنے والدین کی بے حرمتی کر رہے ہو، کل تمہارے بھی بچے ہونے ہیں، کل تمہاری بھی اولاد ہونی ہے، اس کی بھی تمہیں پرورش کرنی ہے، اس کے لیے بھی اس کی خواہشات کے لیے تمہیں بھی دھوپ میں تپنا ہے، پھر وہ بھی جوان ہوگی، پھر وہ بھی تمہیں یہی جواب دے گی جو آج تم نے اپنے والدین کو دی ہے۔ خدا را اس بات کو سوچیں کہ آج اگر ہم اپنے والدین کی بے حرمتی کر رہے ہیں، کل یہ وقت ہمارے سامنے بھی آنے والا ہے، کل یہ وقت ہمارے سامنے بھی آنے والا ہے۔ اور ایک باپ کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے اس کو، تمہاری دولت کی اس کو خواہش نہیں ہوتی، اس کو صرف اگر خواہش ہوتی ہے تو میری اولاد مجھ سے زیادہ ترقی پائے۔ اس کی اگر تمنا ہوتی ہے تو صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے زیادہ کامیاب بنے، مجھ سے زیادہ اونچے مقام پر فائز ہو۔ اور پھر وہی بیٹا جب کامیاب ہو جاتا ہے، کامیابی کے بعد پھر باپ کی خوشی کا عالم دیکھیں کہ اگر باپ منتظر ہے بیٹے کا، بیٹا ڈگری حاصل کرنے گیا، بیٹا عالم بننے گیا، ڈاکٹر بننے گیا، انجینئر بننے کے لیے گیا، جب بیٹا کامیاب ہو کر کے لوٹتا ہے، اور اگر باپ کے لیے 2 کلو سیب لے کر کے چلا گیا، باپ کے لیے اگر 1 جوڑی کپڑے لے کر کے چلا گیا، تو باپ کا سینہ خوشی سے چوڑا ہو جاتا ہے۔ اور وہی باپ ہے جس نے مشکلات اٹھا کر کے تمہاری خواہشات کی تکمیل کی، تمہیں ڈگریاں حاصل کرائیں، تمہیں کامیاب بنایا، تمہیں ترقی دلائی اور تمہیں تمام ڈگریاں حاصل کرائیں۔ وہی باپ ہے اگر 1 جوڑی کپڑے تم نے اپنے باپ کے لیے بنا دیے، تو وہی باپ ہے، اس خوشی کا عالم یہ ہوتا ہے اس باپ کا کہ وہ باپ 10 لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہو کر کے بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے 1 جوڑی کپڑے بنا کر کے لایا ہے، میرا بیٹا میرے لیے سیب لایا ہے۔ اس کو یہ خواہش نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا مجھے بہت ساری دولت دے، میرا بیٹا مجھے بڑی بلڈنگ بنا کر کے دے، میرا بیٹا بہت ساری دولت میں مجھے نہلا دے۔ نہیں، والدین کی یہ خواہش کبھی نہیں ہوتی، بلکہ والدین کی خواہش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، میرا بیٹا ترقی یافتہ ہو جائے۔ بس اگر ماں باپ کے سامنے تم ان کے پاس میں بیٹھ کر کے اگر 2 لفظ محبت کے بول دو، 2 الفاظ محبت کے بول دو، 2 گفتگو اگر محبت سے کر لو، تو ان کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، ان کا دل خوش ہو جاتا ہے، ان کے جگر کا ٹکڑا جب ان کے پاس بیٹھتا ہے تو انہیں بڑی مسرت ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ان کو تمہاری دولت کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کو تمہارے سہارے کی ضرورت ہے، تمہاری محبت کی ضرورت ہے، تمہاری الفت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں اپنی والدین
کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے احساسات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حتی الامکان یہ خیال نہ لایا کریں کہ ہمارے ذریعے اگر ہمارے والدین کے شان میں اگر کوئی گستاخی ہو گئی، کیونکہ رب کی رضا جو ہے وہ والدین کی رضا میں ہے۔ باپ اگر راضی ہے تو تمہارا رب راضی ہے، تمہارے رسول راضی ہیں، اور رسول راضی ہیں، رب راضی ہے، تو جنت ہماری ہے۔